جب سے یہ مسجد بنی ہے اور جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے، آج تک کہ اس مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی ہی نہیں، اذان ہوئی ہی نہیں۔ پہلی بار اذان ہوئی تو ہم لوگ گھر سے نکل گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ کون شخص ہے جس نے اذان دی، آپ کو دیکھنے کے لیے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق آج کے اس اجلاس کے صدر محترم، اسٹیج پہ تشریف فرما مؤقر علماء کرام، دانشوران نظام اور حوصلوں سے لبریز نوجوانان اسلام، کیا نام ہے گاؤں کا؟ سیلا دون، سیلا دون۔ ایک مہینے سے جب سے یہ تاریخ میں نے یہاں کے لیے دی ہے، ہمارے خالد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے فون کیا کہ سیلا دون میں ایک پروگرام ہونا ہے اور آپ کو اس کے لیے وقت دینا ہے۔ میں نے بہت ہی معذرت کیا کہ رمضان سے پہلے اب بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ بہت ہی قریبی تعلق اور بہت اصرار علماء کرام کا رہا، خالد بھائی کا بہت دباؤ تھا، یہ تاریخ دی۔ بہت حوصلوں کے ساتھ یہاں کے نوجوانوں نے استقبال کیا۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جس حوصلے کا ثبوت آپ لوگوں نے دیا ہے، اگر اسی حوصلے کے ساتھ میری بات بھی سن لیں اور میری بات پر لبیک بھی کہہ دیں، تو آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ مفتی فیروز صاحب اسٹیج پر ہے اور علماء اسٹیج پر تشریف فرما ہے، ذمہ دار لوگ ہیں۔ یہ توسیع مسجد کے عنوان سے جلسہ ہوا۔ تعمیر مسجد، مسجد کی تعمیر کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کا گھر بن جائے، اللہ کے گھر بنانے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا مقام ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زمین پر اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی رقم اللہ کے گھر کے تعمیر میں لگ جائے، جن کے پیسوں سے
اور جن کے تعاون سے اور جن کے مشورے سے اور جن کے حوصلوں سے اللہ کے گھر کی تعمیر ہو جائے وہ سب خوش نصیب ہے۔ لیکن ساتھ ہی میں یہ کہوں گا، اللہ کے گھر تعمیر کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارادہ کریں کہ اللہ کے گھر کو آباد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آباد کریں گے انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ آباد اگر کرنے کا ارادہ ہے تو بڑی اچھی بات ہے، ورنہ میں کہا کرتا ہوں کہ ایک گاؤں میں نے سنا ایک مسافر مولوی صاحب کا گزر ہو رہا تھا ایک گاؤں سے، ظہر کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ یہ سامنے مسجد ہے، چل کر نماز پڑھ لے۔ تو نماز پڑھنے کے ارادے سے جب وہ مسجد کے پاس رکے تو وہ گھڑی دیکھنے لگے کہ ظہر کا وقت ہوا، اذان کوئی نہیں دے رہا ہے۔ 1 بج گیا، 1:30 بج گئے، 2 بج گئے، 2:30 بج گئے، اب وقت ختم ہونے والا ہے، نہ مؤذن کا پتہ نہ امام کا پتہ۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں ہی اذان دے دیتا ہوں۔ اب انہوں نے اذان دی۔ اذان کی آواز سن کر کے پورے گاؤں کے لوگ، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، سب کے سب مسجد میں آ گئے۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ گاؤں عجیب دیندار لوگوں کا گاؤں ہے، یہاں تو سب نمازی معلوم ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اذان وقت پر کیوں نہیں ہوا، اور نماز کے لیے امام بھی یہاں پر نہیں۔ تو گاؤں والوں سے تفتیش کیا تو گاؤں والوں نے بتایا کہ حضرت آپ کو دھوکہ ہوا ہے۔ اصل بات یہ ہے، جب سے یہ مسجد بنی ہے اور جب سے ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے، آج تک کہ اس مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی ہی نہیں، اذان ہوئی ہی نہیں۔ پہلی بار اذان ہوئی تو ہم لوگ گھر سے نکل گئے دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ کون شخص ہے جس نے اذان دی، آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اب بڑی اچھی بات ہے، آپ میرے گاؤں میں آ گئے، آپ نے اذان دے دی، بڑی اچھی بات ہے۔ اب آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ میرے گاؤں میں رہ جائیں، آپ اذان بھی دیں اور نماز بھی پڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں نہیں رہوں گا، میں کہیں اور رہتا ہوں۔ کہا نہیں، رہنا ہوگا۔ بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رہ جاؤں گا، ایک شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ شرط یہ ہے کہ سب کو نماز پڑھنے کے لیے آنا پڑے گا، سب لوگ اگر نماز پڑھیں گے تو میں رہ جاؤں گا۔ وقتی طور پر سبوں نے مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ ابھی رہ گئے، عصر کی اذان دی، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، فجر کی اذان، 5 وقت کی اذان اور نماز پڑھی۔ تنہا کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، جب کوئی نہیں آیا تو تیسرے دن گاؤں کے صدر صاحب کو بلایا اور کہا کہ صدر صاحب یہ میرا استعفیٰ لیجئے، میں آپ کے گاؤں میں نہیں رہ سکوں، اس لیے کہ آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ نماز پڑھیں گے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا۔ تو صدر صاحب نے کہا کہ میں پورے گاؤں والوں کو جمع کرتا ہوں، آپ گاؤں والوں کے سامنے استعفیٰ دیجیے۔ پورے گاؤں والوں کو جمع کیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ لوگوں نے وعدہ پورا نہیں کیا اس لیے میں جا رہا ہوں، میں استعفیٰ دیتا ہوں۔ گاؤں والوں نے بیک آواز ان سے کہا کہ سنیے، آپ کو کسی حال میں جانے نہیں دیں گے، اور ایک کام آپ کا ہے، آپ اپنا کام کریں، اور ایک کام ہم لوگوں کا ہے، ہم لوگ اپنا کام کریں گے۔ اپنا کام آپ کیجئے اور ہمیں اپنا کام کرنے دیجئے۔ تو مولوی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے کہ میرا کیا کام ہے، ان کا کیا کام ہے؟ کہا آپ کا کام یہ ہے، آپ اذان بھی دیں اور نماز بھی پڑھیں۔
اپنی نماز بھی پڑھیں اور پورے گاؤں والوں کی طرف سے بھی نماز آپ پڑھیں، یہ آپ کا کام ہے۔ اور ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ ہم لوگ محنت مزدوری کما کر کے اور آپ کے لیے تنخواہ کا انتظام کریں، یہ ہم لوگوں کا کام ہے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ دیکھیے سب کے طرف سے ہم نہیں پڑھ پائیں گے، مفتی صاحب سب کے طرف سے ہم نہیں پڑھ پائیں گے، ہاتھ جوڑتے ہیں ہم کو جانے دیجیے۔ ایک آدمی ذرا سمجھدار قسم کا تھا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نہیں مانیے گا اور چلے ہی جائیے گا تو ایک کام کر کے جائیے، مجھ کو نماز سکھا دیجیے، میں نماز سیکھ جاؤں گا تو پورے گاؤں والوں کو ڈنڈا مار کے نماز پڑھاؤں گا، مجھ کو سکھا دیجیے۔ تو مولوی صاحب نے سوچا کہ بڑی اچھی بات ہے، ان کو سکھا دیں، نماز کی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے میں سکھا دوں گا۔ کہا فجر پڑھ کر کے میرے گھر آ جائیے، فلاں جگہ میرے گھر ہے۔ اور انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ سنو صبح مولوی صاحب آئیں گے مجھ کو نماز سکھانے کے لیے، اس لیے رات ہی میں گھر نیپ پوت کے رکھ دینا۔ وہ زمانہ ٹائلس اور ماربل کا نہیں تھا، نیپ پوت کے رات ہی میں گھر رکھ دینا۔ بیوی بیچاری 4 بجے صبح اٹھ کر کے گھر نیپ پوت دی، اور یہ بھی بیچارہ اٹھا اور غسل کر کے اور نیا کپڑا اور نئی لنگی اور نئی ٹوپی پہن کر مصلی بچھا کر بیٹھ گیا انتظار میں کہ مولوی صاحب آئیں گے اور وہ مجھ کو نماز سکھائیں گے۔ فجر کے بعد مولوی صاحب آ گئے نماز سکھانے کے لیے۔ کہا کہ سنو اب تمہیں میں نماز سکھاؤں گا، میں جو پڑھنے کے لیے کہوں گا وہ تمہیں پڑھنا، میں جیسے پڑھاؤں گا ویسے تمہیں پڑھنا ہے، اور میں جیسا عمل کروں گا ویسے تمہیں کرنا ہے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے بھی کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا عجیب بیوقوف آدمی، ارے جتنا پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں اتنا ہی پڑھو، پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس نے بھی زور سے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب کو غصہ آیا، ایک تماچا مارا، ایک تماچا گال میں رسید کیا، کیونکہ پہلے سمجھایا تھا نا کہ جو میں کروں گا وہ تم کو بھی کرنا، تو انہوں نے بھی ایک تماچا مولوی صاحب کو۔ اب مولوی صاحب کو اور جلال آیا، کہا عجیب کم بخت آدمی ہے، گھر میں بلا کر بے عزت کر رہا ہے، نالائق کہیں کے، مردود کہیں کے۔ اٹھا کر کے اس کو پٹک دیا، اٹھا کر کے پٹک دیا۔ وہ تھوڑا کمزور تھا لیکن نماز سیکھنی تھی نا، وہ بھی کسی طرح سے محنت کر کے اور مولوی صاحب کو بھی پلٹا دیا۔ اب پٹکا پٹکی چالو ہو گئی، بہت پریشانی۔ بیوی جو ہے وہ کھڑکی سے دیکھ رہی تھی سارا ماجرا کیا ہو رہا، کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دیکھی کہ کبھی یہ نیچے کبھی وہ نیچے، کبھی مولوی صاحب اوپر کبھی میرا شوہر اوپر، تو وہ اندر سے بولی اگر مجھ کو پہلے سے پتا ہوتا کہ نماز میں اتنا اٹھا پٹک ہے تو ہم گھر نیپ کے نہیں رکھتے، گھر نیپ کے نہیں رکھتے، یہ تو سب گھر کا تاس ناس کر کے رکھ دیا۔ اب کچھ لوگ صبح ادھر سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب اندر ہیں اور وہ آدمی اوپر ہے اور پٹکا پٹکی ہو رہا ہے، تو وہ لوگ گھبرائے کہ بھائی کیا جھگڑا ہو گیا۔ کہا جلدی چلو چھوڑاؤ چھوڑاؤ۔ اب وہ لوگ چھوڑانا چاہتے تھے تو اندر سے بیوی آواز دے کر کہتی ہے آپ لوگ پریشان نہ ہو، غلط فہمی کا شکار نہ ہو، جھگڑا نہیں ہو رہا، نماز سکھائی جا رہی، جھگڑا نہیں ہو رہا، کیا ہو رہا، نماز سکھائی جا رہی ہے۔ خیر لوگوں نے دیکھا کہ مولوی صاحب کی بہت پوزیشن خراب ہے تو الگ کیا، دونوں کو الگ کیا۔ جب الگ ہوئے تو جو نماز سیکھنے والا تھا اس نے کہا کہ مولوی صاحب اگر پہلے سے مجھے معلوم ہوتا کہ نماز میں اتنا اٹھا پٹک ہے تو ہم نئی لنگی پہن کر کے نہیں رہتے، پہلے سے معلوم ہوتا تو ہم نئی لنگی نہیں پہنتے۔ یہ ہے جہالت، اسے کیا کہتے ہیں، جہالت کہتے ہیں۔ میرے دوستو اللہ کا گھر بن جائے تو سب سے پہلے اس بات کا ارادہ کیجئے
اس بات کا عزم کیجئے کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، سجدوں کے ذریعے سے اپنی پیشانی کو بارگاہ عزتی میں ٹیکیں گے اور اللہ کے گھر کو آباد کریں گے۔ اذان کے وقت جو ہی اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے گی، ہم اپنی کرسی سے اٹھیں گے، اپنے آفس کو بند کریں گے، اگر ہم ڈرائیور ہیں تو اپنی گاڑی روک دیں گے، رکشہ چالک ہے تو رکشہ روک دیں گے، کھیت میں ہل چلانے والا اپنے کھیت میں ہل روک دے گا، اپنے اپنے کام و کاج کو روک کر کے اللہ کا گھر آئیں گے، اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، نماز کے ذریعے سے، تسبیح کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ کے گھر کو آباد کریں گے۔ اللہ کے گھر کے آباد کرنے کا ارادہ کیجئے۔ اے سرادون کے میرے مسلمانوں، آپ نے ارادہ کیا ہے مسجد کے منار بنانے کا، اس مسجد کے منار سے اللہ اکبر کی آواز بلند ہوگی۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر آپ نے ارادہ کر لیا کہ اس اللہ اکبر کی آواز جو ہی میرے کانوں سے وہ ٹکرائے گی، ہم نرم نرم بستر کو چھوڑ کر کے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ اللہ کے گھر میں جا کر کے اب نماز ادا کریں گے، تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کا یہ جلسہ، آپ کی یہ محنت، آپ کی یہ قربانی سب کے سب کامیاب کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی صاحب، آپریٹر صاحب، آواز تھوڑی سی بڑھائیے۔ آپ کا مائک بہت اچھا ہے لیکن آواز نہیں ہے، میں بہت زور سے بول رہا ہوں، یہ مت سوچئے، بڑھا دیجئے نا، تھوڑی سی اور بڑھا دیجئے، ہے آواز آپ کے پاس، بڑھا دیجئے، مت روکیے، کچھ نہیں ہوگا، دعا کریں گے آپ کے لیے، بڑھا دیجئے۔ میرے دوستوں، اس روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ شریف، سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ کعبۃ اللہ شریف، اللہ کا گھر کعبۃ اللہ شریف، جو پوری دنیا کا محور ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے، پوری دنیا کے مسلمان جس طرف رک کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ اس کی آواز بند کر دی ہے کیا؟ اس کو بند کیے ہیں کیا؟ ابھی تو نعت پڑھ رہے تھے، بہت تیز آواز آ رہی تھی، کچھ تو کر دیے ہیں؟ آواز کم مت کیجیے گا، بڑھا کے رکھیے آواز، سب ساؤنڈ میں آواز رہنے دیجیے۔ سب سے پہلا گھر کعبۃ اللہ شریف، پوری دنیا کا محور، پوری دنیا کا مرکز، عالم اسلام کا مرکز، پوری دنیا کے مسلمان جس جانب رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، ہم سب کا قبلہ کعبۃ اللہ شریف، یہ سب سے پہلا گھر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، قرآن کریم نے اس نقشے کو کھینچا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کے گھر کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے ابراہیم خلیل اللہ، اور ان کے ساتھ ان کے فرزند اسماعیل ذبیح اللہ بھی تھے۔ اس وقت کو یاد کرو، کیا یاد کرنے کی بات ہے؟ اس وقت جو ہے ان کی زبان پر کون سا کلمہ تھا؟ کیا اتنا عظیم کام کر رہے تھے، پوری دنیا کا محور اور پوری دنیا کا مرکز، جس میں وہ مغناطیسی کیفیت ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو اپنے جانب کھینچتی ہے، اتنا عظیم کام فرما رہے کر رہے ہیں۔ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردنیں اکڑی ہوئی ہے؟ کیا ان کے ذہن و دماغ میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بڑائی ہے؟ جی نہیں، اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں اور زبان پہ یہ کلمہ جاری ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے پروردگار عالم، آپ نے، اے اللہ، آپ نے توفیق
توفیق دی، اے اللہ آپ ہی کی توفیق سے آپ کے گھر کی تعمیر کیا، اے مولا اسے تو قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ میرے دوستو، اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اسی بات کو اپنی زبان پر لائیں اور زبان سے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے، اللہ کے سامنے رو کر کے اور قبولیت کی دعا کریں، اے اللہ تو نے موقع دیا ہے، اے اللہ تو نے توفیق دی ہے، اے اللہ تو نے سعادت بخشی ہے اپنے گھر کی تعمیر کی، اے مولا تو اسے قبول فرما لے۔ میرے دوستو، کعبۃ اللہ شریف کے بعد بیت المقدس، جسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے، مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام جب تعمیر فرما رہے تھے، جناتوں کے ذریعے سے وہ کام لے رہے تھے، جناتوں کے ذریعے سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہوا اور اللہ کی طرف سے فرشتہ حاضر خدمت ہوا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تھوڑی سی مہلت مانگی کہ کہیں ایسا نہ ہو، میں تو جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں اور جناتوں کو اس کا علم ہو جائے اور یہ مسجد کا کام ناقص رہ جائے، چونکہ یہ میرے ڈر اور خوف سے مسجد۔ بھائی آواز نہیں دیجیے گا، میں تقریر نہیں کر پاؤں، آپ تو گڑبڑ کر رہے ہیں، کبھی اس ساؤنڈ کو بند کر رہے ہیں، کبھی اس ساؤنڈ کو بند کر رہے ہیں۔ اتنا سارا ان لوگوں نے خرچہ کیا، آپ ایک مائک کا نظام صحیح نہیں دے پا رہے۔ پاگل آدمی جیسے کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا آدمی ہیں، ساؤنڈ نہیں ٹھیک رکھتے ہیں۔ آپریٹر آپ کے اوریجنل آپریٹر نہیں آئے لگتا ہے، کہیں اور چلے گئے ہیں کیا؟ مائک خراب ہونے سے کبھی موڈ نہیں بنتا، پورا دماغی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سلیمان، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھو اس مائک میں آواز ہے کیا؟ ہلو ہلو ہیلو ہیلو، اس میں آواز ہے آپ کی؟ سب سے خراب مائک ہے، اس کو یہاں لگا دیا۔ ہیلو، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اس کو بند کیجئے، تو مائک بند کر دیجئے سب، بس ایک ہی مائک چالو کر دیجئے اسی کو، یہ ٹھیک ہے آپ کا۔ اور بیچ میں آواز اگر میری بلند ہو تو آپ لوگ گھبرائیے نہیں، مشین اڑ جائے گی، انگلی وہاں مت رکھیے گا، ایک دم صرف بیٹھے رہیے آپ لوگ۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ ایسا ہے، مہلت تو نہیں ملے گی، لیکن آپ کسی لکڑی وغیرہ میں سہارا لگا کر کھڑے ہو جائیں اور آپ کی روح قبض کر لو، اور جب تک کہ مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوگی، اس وقت تک، جب تک مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوگی، آپ یوں ہی کھڑے رہیں گے اور جنات لوگ یہ سوچیں گے کہ یہ اسی طرح سے ہماری نگرانی کر رہے ہیں، زندہ کام بھی ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ بات ملتی ہے کہ کبھی کبھی بیچ میں جنات لوگ پیچھے مڑ کر کے دیکھتے تھے، تو دیکھتے تھے کہ یہ تو نگرانی کر رہے ہیں، وہ کام کرتے رہے، اور جب بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ کے گھر کی تعمیر مکمل ہو گئی، تو پھر اللہ کے حکم سے اس لکڑی میں جو ہے وہ دیمک لگی اور وہ لکڑی گری۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جناتوں کو معلوم ہوا کہ ان کا انتقال تو پہلے ہو چکا تھا۔ یہ مسجد اقصی
جسے بیت المقدس جو قبلہ اول ہے، جس قبلہ اول کے لیے اس وقت جو ہے وہاں پر فلسطین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کی آزادی کے لیے ہمارے بھائی کیسی کیسی قربانی دے رہے ہیں۔ اے میرے نوجوان دوستوں، اے میرے سلادون کے نوجوانوں، ذرا آپ جو ہے ذرا آپ اپنے ایمانی حمیت اور ایمانی جذبے کو بیدار کیجئے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر کے لیے آپ نے جلسہ کیا ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں جو ایمان کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ جیسی قربانی کی ضرورت پڑی ہے ویسی قربانی دی ہے۔ مال کی ضرورت پڑی ہے مال پیش کر دیا ہے، جان کی ضرورت پڑی ہے جان کی قربانی دی ہے، وقت کی ضرورت پڑی ہے وقت کی قربانی دی ہے۔ اے میرے سنادون اور قرب و جمال سے آئے ہوئے مسلمانوں، آج بھی ضرورت ہے قربانی کی۔ آج جن حالات میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، آج جو حالات ہے وہ حالات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے۔ ملک سے لے کر کے پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ان حالات میں ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر طرح سے قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں۔ میری ماں اور بہنیں بھی آج کے اس جلسے میں پردے سے آج کے اس جلسے کو سن رہی ہے۔ میں اپنی ماں سے اور میں اپنی بہنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا، ایمان کی حفاظت کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اور اسلام کی آبیاری کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اے میری ماں، تاریخ یہ بتاتی ہے آپ نے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ جیسے قربانی کی ضرورت پڑی ہے ایسی قربانی آپ نے پیش کی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بروج، علماء اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھیے قرآن کریم کا 30واں پارہ، 30ویں پارے کی سورہ بروج۔ میں ماں بہنوں سے مخاطب ہوں، سورہ بروج میں ایک واقعہ موجود ہے۔ کافر بادشاہ کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں کچھ لوگ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے اعلان کر دیا، ایک خندق کھدوائی، بڑے سے میدان میں ایک خندق کھدوائی اور خندق کے اندر آگ جلا دی، اور ایمان والوں کو ایک ایک کر کے بلایا گیا اور بلا کر کے ان سے یہ پوچھا جاتا، یہ بتاؤ تم ایمان کے اوپر قائم رہنا چاہتے ہو یا تم ایمان سے واپس پلٹو گے؟ اگر تم ایمان پر قائم رہو گے تو تمہیں اس خندق کے اندر ڈال دیا جائے گا، اگر تم ایمان سے واپس لوٹو گے تو پھر تمہاری جان بچ جائے گی۔ میرے دوستو، ایک ایک کر کے نہ جانے کتنے لوگ اس ایمان کے خاطر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اسی واقعے میں اسی دوران ایک خاتون، ایک عورت جس کے گود میں بچہ تھا، جب اس کو خندق کے سامنے لایا گیا اور اس ظالم نے یہ پوچھا، یہ بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کیا تم ایمان سے واپس لوٹنے کے لیے تیار ہو یا نہیں؟ اگر تم ایمان کے اوپر قائم رہو گی، اگر تم ایمان کے اوپر قائم رہنا چاہو گی تو تمہیں بچے کے ساتھ اس دہکتے ہوئے آگ کے اندر، اس خندق کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ واقعے میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ عورت تھوڑی دیر کے لیے اپنے وجہ سے نہیں، اپنے بچے کی ممتا میں، اپنے بچے کی شفقت میں، اپنے بچے کی محبت میں تھوڑی دیر کے لیے جھجک جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے گھبرا جاتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے۔ بچے کی محبت میں وہ بچہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کے اور وہ بچہ بولتا ہے، اسمیر، امی صبر کر لیجئے، امی جان صبر کر لیجئے، آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں، امی صبر کر لیجئے۔ جب بچے کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور بچے نے ہمت بندھائی، وہ خاتون وہ ایمان والی جن کے سینے میں اور جن کے قلب میں نور ایمان تھا، وہ بچے کے ساتھ جو ہے بچہ سمیت وہ خندق کے حوالے ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے دوستو، کیسی کیسی قربانی! پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، دور نبوی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اچانک دیکھتے ہیں ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے جو اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، گود میں ایک بچہ ہے، وہ نہ اندر جا رہی ہے نہ باہر آ رہی ہے۔
آقا حضرت بلال حبشی سے فرماتے ہیں کہ بلال ذرا جاؤ اور جا کر کے معلوم کرو کہ کیا بات ہے، یہ نہ اندر آ رہی ہے نہ باہر جا رہی ہے، اس خاتون سے معلوم کرو کیا بات ہے۔ حضرت بلال معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، معلوم کرتے ہیں، واپس لوٹتے ہیں تو حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو ہے، حضرت بلال کے آنکھوں میں آنسو ہے۔ حضرت بلال روتے ہوئے سسکیاں لیتے ہوئے آقا کی خدمت میں آتے ہیں۔ آقا دریافت فرماتے ہیں بلال کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، اے بلال کیا معاملہ ہے، اس عورت نے کیا کہا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اس عورت کے گود میں ایک دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میرے آقا نے ایک بڑے مہم میں جانے کا اعلان فرمایا ہے، میرا خاوند نہیں ہے، خاوند پہلے ہی اللہ کے راہ میں شہید ہو چکا ہے، میرا خاوند اللہ کا پیارا ہو چکا ہے، اب میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ امانت، یہ بچہ ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے آقا اللہ کے حبیب اس بچے کی قربانی، اس بچے کو قبول فرما لیں، میں اس بچے کو آقا کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ اے میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کا جذبہ، یہ آپ کا حوصلہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خاتون کا حوصلہ اور ان کا جذبہ اور ان کے زبان سے نکلی ہوئی گفتگو کو آقا نے سنا تو آقا نے فرمایا اے اللہ، جب تک کہ میری امت میں ایسی خاتون موجود رہے گی، ایسی باہمت عورت موجود رہے گی، کبھی میری امت شکست نہیں کھائے گی، کبھی میری امت شکست سے دوچار نہیں ہوگی۔ اے میری ماں اور بہنوں، یہ آپ کی تاریخ ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں آپ کو اور بتاتا کہ دین اسلام کے لیے جب جب ضرورت پڑی ہے آپ نے کیسی قربانیاں دی ہے، کیسی تاریخ آپ نے نوٹ کیا، کیسی تاریخ آپ نے رقم کی ہے۔ اور یہ تو رانچی کی سرزمین ہے، ایک جگہ پر نہیں، میں 10 جگہ پہ جلسے میں، 50 جگہ پر یہاں کے اس علاقے میں اور پورے رانچی کے پروگراموں میں میں حاضر ہوا ہوں۔ پوچھ لیجئے خالد بھائی اور قرب و جوار سے جو علماء اسٹیج پہ تشریف رکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے تعمیر مسجد کے پروگراموں میں جب حاضری ہوئی اور میں نے اعلان کیا اللہ کا گھر بنانا ہے تو ہماری خاتون نے، کسی نے پاؤں کا پازیب، کسی نے گلے کا ہار، کسی نے ہاتھ کا کنگن، کسی نے ناک کا نک، کسی نے کان کا پھول، کسی نے اپنی پیشانی کا ٹکا، کسی نے کچھ پیش کر دیا۔ 2 کلو 3 کلو زیور میں نے اسٹیج کے اندر آتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ خاتون کا جذبہ ہے اللہ کے گھر کی تعمیر ہو جائے۔ اے میری ماں اور بہنوں، اور اللہ کے گھر کی تعمیر میں آپ کا زیور لگ جائے، آپ کا ایک زیور اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگے گا، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں اللہ اس زیور کے بدلے میں، اللہ جنت میں وہ ہیرے اور یاقوت اور جواہرات، ایسا زیور اللہ نوازے گا، ایسا زیور سے اللہ نوازے گا جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے نوجوان دوستوں، آپ کی قربانی کی بھی ضرورت ہے، آپ کے حوصلے کی بھی ضرورت ہے۔ آپ بھی تاریخ پڑھیے، میں تو کہا کرتا ہوں آپ تاریخ پڑھیے، سیرت صحابہ پڑھیے، سیرت ابو بکر صدیق پڑھیے، سیرت عثمان غنی پڑھیے، سیرت حضرت عمر پڑھیے، سیرت صحابہ پڑھیے، سیرت صحابہ پڑھیے، حضرت خالد بن ولید کی سیرت پڑھیے، حضرت خالد بن ولید کی سیرت پڑھیے، اور پھر آگے آئیے صلاح الدین ایوبی کی سیرت پڑھیے، محمد بن قاسم کی سیرت پڑھیے، حضرت نور الدین زنگی کی سیرت پڑھیے، اپنے اکابرین کی سیرت کو پڑھیے، اولیاء اللہ کی سیرت کو پڑھیے۔ اے میرے نوجوانوں، میں آپ کے استقبال سے اتنا خوش نہیں ہوں گا جتنا میں اس بات سے خوش ہوں گا کہ آپ اس اجلاس سے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کا عزم کریں۔ آپ یہ ارادہ کریں اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کریں گے۔ اے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، سنو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ سچا مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں۔ آپ ارادہ کریں کہ ہم سچا مسلمان بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ ہمارا نوجوان ایسا ہو جسے دیکھ کر کے دنیا یہ کہہ دے یہ محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا ہے۔ آپ کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا مسکرانا، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار، آپ کی گفتار، آپ کا عمل،
آپ کا ایک ایک عمل یہ بتائے کہ یہ نبی کا غلام ہے. آپ کا لباس دیکھ کر کوئی یہ فیصلہ کر دے یہ نبی کا غلام ہے. آپ کی پیشانی پہ سجدے کا نشان دیکھ کر کہے یہ نبی کا غلام ہے. آپ کی ٹوپی دیکھ بولے یہ نبی کا غلام ہے. آپ کا اسلامی یونیفارم بولے یہ نبی کا غلام ہے. آپ کا ایک ایک عمل بولے یہ نبی کا غلام ہے. اگر آپ بزنس مین ہیں آپ کی تجارت بولے یہ نبی کا غلام ہے. آپ کا کاروبار بولے یہ نبی کا غلام ہے. آپ کی ازدواجی زندگی بولے یہ نبی کا غلام ہے. آپ کی انفرادی زندگی بولے یہ نبی کا غلام ہے. آپ کی اجتماعی زندگی بولے یہ نبی کا غلام ہے. نبی کا غلام کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا. نبی کا غلام کبھی چغلی نہیں کر سکتا. نبی کا غلام کبھی غیبت نہیں کر سکتا. نبی کا غلام کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. نبی کا غلام کبھی فراڈ نہیں کر سکتا. نبی کا غلام کبھی شراب نہیں پی سکتا. نبی کا غلام کبھی جوا نہیں کر سکتا. نبی کا غلام کبھی بدکاری نہیں کر سکتا. نبی کا غلام کبھی سود خوری نہیں کر سکتا. نبی کا غلام کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. نبی کا غلام کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا. نبی کا غلام انسانیت کی بنیاد پر مانوتا کی بنیاد پر بھائی چارگی کی بنیاد پر وہ دوسرے کی خدمت کرے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا وہ کس کاسٹ سے ہے وہ کس دھرم سے ہے وہ کس مذہب سے ہے. نہیں میرے آقا نے بتایا انسانیت کی بنیاد پر خدمت کرو. انسانیت کی بنیاد پر وہ انسان ہے وہ کسی مذہب سے ہے کسی کاسٹ سے ہے کسی دھرم سے اس کا تعلق ہے. وہ ضرورت مند اگر ہے تو اس کی ضرورت پر کام آ جاؤ. اس کی پریشانی پر کام آ جاؤ. اس کی غربت پر کام آ جاؤ. اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کا حق ادا کرو. اے میرے نوجوانوں میں یہ پیغام دے کر کے جا رہا ہوں. آج کا یہ جلسہ آپ کے لیے آپ کے گاؤں کے لیے اور اس خطے کے لیے اور اس علاقے کے نوجوانوں کے لیے انقلاب کا سبب بن جائے. شرط یہ ہے کہ نوجوان یہ طے کر لے کہ ہم سچا مسلمان بن کر انشاءاللہ زندگی گزاریں گے. ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیے جی. ابھی رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے. حضرت فرما رہے ہیں بالکل قریب ہے. رمضان میں روزے دار کئی قسم کے ہوتے ہیں. ایک روزے دار وہ ہوتا ہے جو روزہ تو نہیں رکھتا لیکن افطار پابندی سے کرے. روزہ تو نہیں رکھتا لیکن افطار سب سے پہلے ہاں ایک دم. اور اگر کوئی کہہ دے گیا تم تو روزہ نہیں رکھا تو کہے گا کیا تو کیا کافر بن جاؤ اب افطار بھی نہ کرو. روزہ نہیں رکھا تو کیا کرو افطار بھی چھوڑ دو. اور کچھ وہ ہے جو افطار میں بھی اور سحری میں بھی پہلے اٹھ جائے گا. روزہ نہیں رکھے گا لیکن سحری پہلے اٹھ جائے گا. عجیب عجیب بات ہے. عجیب عجیب مسئلہ ہے. یہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت مولانا شاہین جمالی چترویدی اللہ کے پیارے ہو گئے. وہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. ایک گاؤں میں ایک جماعت آ گئی تبلیغی جماعت. تو انہوں نے گشت سے پہلے مشورہ کیا اور مشورے میں طے ہوا کہ 2 جماعت بنائی جائے. پورے گاؤں میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو جسے دعوت نہ دی جائے. لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہا ایک جماعت مسجد کے اوپر سے اور ایک جماعت مسجد کے نیچے سے. تو وہاں جو امیر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ حضرت بالکل 2 جماعت بنائیے اور ہر گھر تک دعوت پہنچائیے. لیکن اس گاؤں میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے گھسیٹا. کیا نام ہے؟ گھسیٹا. کہا کہ حضرت گھسیٹا کے پاس کوئی نہیں جائے گا. کہا کیوں؟ کہا وہ بہت بدمعاش آدمی ہے. جو جائے گا اس کا ہاتھیں توڑ دے گا اس کا پاؤں توڑ دے گا اگر اس کو دعوت دینے کے لیے جائے گا. وہ بہت عجیب طرح کا آدمی ہے اس لیے گھسیٹا کے پاس کوئی نہیں جائے گا. امیر صاحب نے کہا ہمت کرو چلو. خیر 2 جماعت بن گئی. اتفاق سے گھسیٹا کے گھر کے پاس ادھر والی جماعت بھی کام کرتے ہوئے پہنچی اور ادھر والی جماعت بھی کام کرتے ہوئے دونوں کی ملاقات ہو گئی. کہا کہ اب جائے کون گھسیٹا کے گھر. کوئی ہمت ہی نہیں کر رہا جانے کے لیے. وہ کہہ رہا ہے رابر سے کہ جاؤ آواز دو. وہ اس کو کہہ رہا ہے وہ اس کو کہہ رہا ہے. اسی آواز میں اس کی گئے بغیر آواز اندر تک چلی گئی اور گھسیٹا خود باہر آیا. کہا کیا بات ہے؟ تو امیر صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے کہا بات کچھ نہیں ہے. آپ کے گاؤں میں جماعت آئی ہوئی ہے اور آپ سے ایک گزارش ہے
کہ آپ مسجد نماز مغرب کی نماز میں آپ مسجد چلیں۔ دیکھیے جب دل سے بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے، دل سے بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے۔ جب امیر صاحب نے کہا وہ بات یقیناً دل سے، گھسیٹا تیار ہو، کہا کب جانا ہے؟ کہ بس اب آدھے گھنٹے میں مغرب کی اذان۔ کہا میں غسل کر لوں، کبھی اس سے پہلے مسجد نہیں گیا تھا، پوری زندگی کبھی اس سے پہلے مسجد نہیں گیا تھا۔ کہا میں غسل کر لوں، کہا غسل کر لیجیے۔ غسل کر کے اور نیا کپڑا پہن کر اور خوشبو لگا کر اور مسجد پہنچ گیا۔ مسجد پہنچا تو رمضان کا مہینہ تھا، دیکھا کہ صحن میں دسترخوان لگا ہوا ہے اور سینکڑوں طرح کے آئٹم رکھے ہوئے، طرح طرح کے پکوان، یہ پکوڑا اور یہ فروٹ اور یہ شربت اور یہ روح افزا، دسترخوان سجا ہوا ہے اور طرح طرح کی نعمتیں رکھی ہوئی ہے۔ گھسیٹا نے دیکھ کر کہا اوہ مجھے اب بات سمجھ میں آئی کہ لوگ نماز پڑھنے کیوں آتا ہے، اب بات سمجھ میں آئی کہ لوگ نماز پڑھنے کیوں آتا ہے۔ بیٹھ گیا دسترخوان پہ جا کے، اسے کیا معلوم کہ روزہ کیا ہے اور افطار کا وقت کیا ہوتا ہے۔ گیا اور وہ سوچا کہ بس شروع کرو۔ وہ شروع کرنے جا رہا تھا تو بازو میں جو بیٹھا ہوا تھا ادھر کوہنی سے کہا بھی نہیں اذان ہوگی، اذان ہونے دو ذرا رک جاؤ۔ اچھا اذان بھی ہوگی، کہا اذان کے بعد اس کو کھانے کا، اچھا ٹھیک ہے رک جاؤ۔ اذان ہوئی، افطار کیا، افطار کے بعد نماز کے لیے کھڑا ہوا تو مغرب کی نماز میں کئی رکعت؟ 3 رکعت۔ 3 رکعت پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 4 5 منٹ۔ 5 منٹ میں نماز ہو گئی۔ گھسیٹا نے کہا بھائی سودا سستا ہے، یہ 5 منٹ کی نماز اور 50 طرح کا آئٹم۔ گھر گیا، بیگم سے کہا کہ سنو میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ ضرور رہا ہوں لیکن عشاء کی اذان سے پہلے مجھے اٹھا دینا، مجھے تو مسجد جانا، اذان سے پہلے اٹھا دینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اذان بھی نہیں ہوئی اور 10 منٹ پہلے تیار ہو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ جیسے ہی مسجد کے گیٹ میں داخل ہوا اس جانب دیکھا جدھر دسترخوان مغرب میں لگا ہوا تھا، دیکھا دسترخوان نہیں ہے تو سوچا کہ وہ لگتا ہے کہ اس نماز میں نماز سے پہلے دسترخوان اور اس نماز میں نماز کے بعد دسترخوان۔ خیر بیٹھ گیا آگے سب پہ جا کر، پہلے گیا تھا تو آگے سب میں بیٹھ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد امام صاحب آئے اور پھر تمام مصلیان آ گئے اور عشاء کی اذان نماز شروع ہوئی۔ سب سے پہلے 4 رکعت، 3 رکعت کے بعد جب چوتھی رکعت کے لیے امام کھڑا ہونے لگا تو اس نے لقمہ دے دیا، اس لیے کہ یہ تو زندگی میں ایک ہی نماز اس نے پڑھی تھی 3 رکعت والی، اس کو یاد تھا۔ جب چوتھی رکعت کے لیے امام کھڑا ہوا تو اس نے کہا بھائی یہ کیا ہو رہا، تو کسی نے ان کی یہ دوسری نماز ہے وہ دوسری تھی، اس میں 4 ہے۔ خیر 4 رکعت نماز پڑھنے کے بعد یہ پیچھے مڑ کر کے دیکھا کوئی اٹھ نہیں رہا۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت اور نفل پڑھنے کے بعد امام صاحب جو آگے تھے وہ پیچھے آ گئے اور حافظ صاحب آگے بڑھ گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا؟ کہا دیکھیے انجن چینج ہو گیا، انجن بدل گیا۔ اب وہ آگے بڑھے اور نماز تراویح کی شروع ہوئی، اللہ اکبر۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پہلا دن حافظ صاحب پہلی ہی رکعت میں 1 پارہ کھینچ دیا، پہلی ہی رکعت میں حافظ صاحب نے پورا 1 پارہ کھینچ لیا۔ اب گھسیٹا ہوا پریشان، کبھی اٹھے کبھی بیٹھے کبھی گھٹنا پکڑے، یہ کیا مصیبت آئی بھائی، پہلے تو 3 ہی رکعت اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی سورت مغرب میں، اور یہ کون سی نماز ہے اتنی لمبی۔ پیچھے مڑ کر کے سلام پھیرنے کے بعد دیکھا بھاگ بھی نہیں سکتا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے گیا تھا آگے سب میں۔ خیر ہر 2 رکعت پہ سلام پھیرے، پھر کھڑا پھر سلام پھر کھڑا۔ 20 رکعت جب تراویح مکمل ہوئی تو گھسیٹا نے عافیت کی سانس لیا، سوچا کہ اب بات بن گئی، اب مسئلہ حل ہو گیا۔ لیکن جب 20 رکعت مکمل ہوئی تو حافظ صاحب پیچھے آ گئے اور امام صاحب وتر پڑھانے کے لیے کہا دیکھے پھر انجن چینج ہو گیا، پھر انجن چینج ہو گیا۔ اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر، اور وتر کے بعد گھسیٹا باہر نکلا تو دیکھا کہ دسترخوان بھی غائب، دسترخوان بھی غائب۔ تو گھسیٹا کے نکلتا ہوا گیا کہ کل آئیو کوئی میرے گھر پہ بتاؤں گا۔
تو کبھی کبھی دھوکہ ہو جاتا ہے. ابھی رمضان قریب ہے, روزہ رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ ارے بولیے انشاءاللہ. جی, قربانی کا جذبہ, بس ایک واقعہ بتاؤں گا اور آپ سے ایک درخواست کروں گا. جس حوصلے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جس جذبے سے آپ سن رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ میری آواز پہ سب لبیک کہیں گے انشاءاللہ. قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے. کیسا جذبہ؟ میں نے کہا سیرت صحابہ پڑھو. ایک واقعہ سنا دو. ایک معذور صحابی تھے, ایک پاؤں کٹا ہوا تھا, ایک ٹانگ کٹی ہوئی تھی. کیا نام تھا؟ حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی. آقا نے اعلان فرمایا احد میں جانا ہے. تمام پہنچ گئے. وہ معذور صحابی جن کا ایک ٹانگ جن کی کٹی ہوئی تھی, وہ بھی آقا کی خدمت میں پہنچ گئے. کہا آقا مجھے بھی اجازت دیجیے, مجھے بھی اجازت دیجیے, میں بھی جانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا کہ نہیں, تم معذور ہو, ایک پاؤں کٹا ہوا ہے, ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں ہے, آپ اپنے گھر میں رہیں. ان کا ایک بیٹا تھا نوجوان. کہا اسے اجازت دے دیجئے. کہا ٹھیک ہے, بیٹے کو اجازت ہے. جب بیٹے کو اجازت مل گئی اور بیٹا میدان کارزار میں جانے لگا, حضرت عمر بن جموح روتے ہوئے آقا سے عرض گزار ہوئے, اے میرے آقا, میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میرا بیٹا جائے اور میں واپس گھر میں بیٹھ جاؤں. اے میرے آقا, آپ مجھے بھی اجازت دے دیجئے. میری آرزو یہ ہے, میری تمنا یہ ہے, میری خواہش یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب میری حاضری ہو, اللہ رب العزت پوچھے عمر کیا لے کے آیا ہے, تو میں کہہ سکوں اے اللہ, یہ پاؤں, لنگڑے پاؤں سے, کٹی ہوئی ٹانگ سے اور لنگڑے پاؤں سے, اے اللہ تیرے راہ میں قربان ہو کر میں یہ کہہ سکوں جامع شہادت نوش کر کے آیا. اللہ کے حبیب نے ان کے جذبے کو دیکھ کر, ان کی آرزو, ان کی تمنا اور ان کے جذبات کو دیکھ کر اجازت دی. جب حضرت عمر بن جموح پہنچے وہاں پر, اللہ اللہ, وہ صحابہ جو احد میں شہید ہوئے تھے اس میں حضرت عمر بن جموح بھی تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. آقا نے حکم دیا, آقا نے فرمایا کہ جتنے شہداء ہیں ان کی لاش کو جنت البقیع میں دفن کیا جائے. شہداء کو لے کر جنت البقیع میں جائے, وہاں دفن کیا جائے. حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ کو لے جانے کے لیے جو صحابی مأمور تھے, جب وہ ان کی لاش کو سواری کے اوپر رکھتے, جس سواری پر رکھے اس سواری کو جب بقیع کے جانب چلانے کی کوشش کرنے لگے تو وہ سواری چلنے کے لیے تیار نہیں. سواری چلنے کے لیے تیار نہیں, پوری کوشش کر لی, وہ سواری بیٹھ گئی, لیکن جب ان کو واپس چلایا احد کی طرف تو سواری چل پڑی. بڑی حیرت ہوئی, آقا سے آ کر عرض کیا, اے میرے آقا, وہ میرا ساتھی عمر بن جموح, ان کی لاش کو جس سواری کے اوپر رکھا ہے, وہ سواری جب اسے بقیع کے جانب جنت البقیع کی طرف ہانکتے ہیں تو وہ سواری بیٹھ جاتی ہے, اور جب اسے واپس احد کے جانب چلاتے ہیں تو وہ چل پڑتی ہے. اے اللہ کے حبیب, بات کیا ہے, ماجرا کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ان کے گھر جاؤ اور گھر جا کر کے ان کی اہلیہ سے جا کر کے یہ معلوم کرو کہ گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کوئی دعا تو نہیں کی تھی, گھر سے نکلتے وقت انہوں نے کوئی دعا تو نہیں مانگی تھی. معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ ہاں, گھر سے نکلتے وقت انہوں نے دعا کی تھی, اللہم لا تردنی الی اہلی حیا او میتا. اے اللہ, اے مولا, مجھے واپس اپنا گھر زندہ یا مردہ مت پہنچا. اے اللہ, میں زندہ یا مردہ اپنے گھر نہیں لوٹنا چاہتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر کی دعا قبول ہو, عمر بن جموح کی دعا قبول ہو چکی ہے, اس لیے اسے یہیں پر دفن کیا جائے. میرے دوستوں, میرے نوجوانوں, قربانی کی ایک تاریخ ہے. ان قربانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک کے پہنچا ہے. اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے دیوانوں, آج بھی اگر ضرورت پڑے ایسی قربانی دینے کی تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی. مال کی ضرورت پڑے تو مال کی قربانی دے. اللہ کے گھر کی تعمیر میں ہمارا پیسہ لگ جائے. میرے دوستوں, میں ایک بات کہتا ہوں,
کیا آپ کو وہ پیسہ پسند ہے، آپ کے لیے وہ مال پسند ہے جو آپ کا ہو، یا وہ مال پسند ہے جو آپ کے جانے کے بعد آپ کے ورثہ کا ہو جائے، آپ کے بچوں کا ہو جائے؟ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو مال آپ چھوڑ کر کے جائیں گے، یہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ کا مال وہ مال ہے جو اللہ کے راہ میں لگ جائے، آپ کا مال وہ مال ہے جو اللہ کے راہ میں لگ جائے، اللہ کے گھر کی تعمیر میں لگ جائے، مدرسوں میں لگ جائے، یتیموں میں لگ جائے، بیواؤں میں لگ جائے، مسکینوں میں لگ جائے، غریبوں میں لگ جائے، وہ مال آپ کا ہے۔ اور جو مال رہ جائے وہ مال آپ کا نہیں۔ اور سنیے، اللہ کے گھر کی تعمیر، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آقا نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ بس آخری بات سنا رہا ہوں، مسجد نبوی کی تعمیر آقا نے کی۔ اللہ اللہ، مسجد نبوی کی تعمیر کا منظر یاد کیجئے اے میرے نوجوانوں، اے میرے سلادون کے نوجوانوں، اور اے میرے ذمہ دار لوگوں، مسجد نبوی کی تعمیر کا منظر یاد کیجئے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے پتھر اٹھا کر کے اور مسجد نبوی کی تعمیر میں آقا حصہ لے رہے ہیں۔ صحابہ جو آپ کے جانثار تھے، آپ کے اوپر جان نشاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ آپ کی خدمت میں آتے، کہتے اللہ کے رسول یہ پتھر ہمیں دے دیجئے، آقا پتھر ہمیں دے دیجئے۔ آقا فرماتے کہ نہیں نہیں، وہ پتھر اور رکھا ہوا ہے، اسے تم اٹھا لو، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے۔ آقا خود مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے کر کے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو مسجد کی تعمیر کی فضیلت بتا دی۔ آپ صدر ہو، آپ سیکریٹری ہو، آپ خزانچی ہو، آپ پریزیڈنٹ ہو، اپنی جگہ پہ، لیکن جب اللہ کے گھر کی تعمیر کی باری آئے، آپ انتظار نہ کرو، آپ بھی آگے بڑھو، اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ، اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے محنت کرو، خود سے اس کے لیے قربانی دو۔ اللہ اللہ، ایک صحابی ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر وہ صحابی ہے جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت سمیہ وہ خاتون جو تاریخ اسلام میں اسلام کے خاطر سب سے پہلے جنہوں نے شہادت دی ہے، اور سب سے پہلے جس کا خون اس دھرتی کے اوپر بہا ہے، وہ کسی مرد کا نہیں، وہ ایک خاتون کا ہے۔ اس خاتون کا نام وہ عظیم حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میری ماں بہنوں، آپ اپنی تاریخ کو یاد رکھیے، انہی کے بیٹے تھے حضرت عمار۔ مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، سب ایک پتھر اٹھا رہے ہیں اور وہ دو پتھر، سب ایک پتھر اور وہ دو پتھر۔ آقا نے فرمایا عمار یہ وزن پتھر ہے، وزنی پتھر ہے، سب ایک اٹھائے ہوئے، تم دو کیوں اٹھاتے، ایک ہی اٹھا۔ اللہ اللہ، حضرت عمار کا جواب سن، حضرت عمار عرض کرتے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے آقا، ایک پتھر اپنی طرف سے اور ایک پتھر آقا آپ کے طرف سے، ایک پتھر اپنی طرف سے اور ایک پتھر میرے آقا، میرے محبوب، میرے حبیب، ایک پتھر آپ کے طرف سے۔ اللہ 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 اللہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمار کا یہ جواب سنا، اے میرے سلادون کے نوجوانوں اور اے میرے ذمہ دار بھائیوں، قیامت تک آنے والے لوگ جو مسجد کی تعمیر میں حصہ لیں گے، آقا نے جو عمل اس کے بعد فرمایا ہے، وہ عمل قیامت تک آنے والے لوگوں کو آقا نے جو سبق دیا، مسجد کی تعمیر کی فضیلت آقا نے بتا دی۔ حضرت عمار جو پتھر اٹھائے ہوئے تھے، پتھر اٹھانے کی وجہ سے ان کے چہرے پر، ان کے جسم پر جو گرد و غبار لگ رہا تھا، آقا نے اپنے کرتے سے، اپنے جبہ مبارک سے حضرت عمار کے جسم کو، دھول کو آقا نے اپنے کرتے سے صاف کر دیا۔ اللہ اللہ، مسجد کی تعمیر کی کیا فضیلت ہے، مسجد کی تعمیر کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ کا گھر جو بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرے۔ اور ایک نہیں انیک واقعہ، خلیفہ ہارون رشید کا مشہور واقعہ جنہوں نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اور یہ کہا کہ سرکاری خزانے سے نہیں بناؤں گا، اپنی ذاتی پیسے سے اللہ کا گھر بناؤں گا، تنہا ذاتی
پیسے سے اللہ کی گھر کی تعمیر جب مکمل ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید نے خواب دیکھا، انہیں فرشتے جنت کا سیر کروا رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ جنت میں ایک محل ہے، اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے، اور جنت میں ایک دوسرا محل ہے، اس میں میرے ہی گاؤں کے ایک مزدور، ایک غریب، ایک کسان کا نام لکھا ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید نے فرشتے سے پوچھا، یہ بتاؤ یہ محل کس کا؟ یہ آپ کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنائی۔ اور یہ محل کس کا؟ یہ آپ کے محلے میں فلاں آدمی رہتا ہے، یہ اس کا محل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے آپ کے گھر کی تعمیر میں، اللہ کے گھر کی تعمیر میں اس نے حصہ لیا۔ خلیفہ ہارون رشید جب بیدار ہوئے، ان کو ڈھونڈوایا، تلاش کروایا، بلا اس کو، بلایا، بلا کر کے یہ پوچھا، یہ بتاؤ یہ مسجد کس نے بنائی؟ آپ نے بنائی۔ اس میں اینٹ کس کی لگی؟ آپ کی۔ سیمنٹ کس کی؟ آپ کی۔ سریا کس کا؟ آپ کا۔ پیسے کس کے؟ آپ کے۔ مزدوری کس کی؟ آپ کی۔ پھر تیرا نام کہاں سے چلا ہے؟ تیرا نام کہاں سے چلا ہے؟ کہا کہ حضرت معاف کیجئے گا علی جاہ عظیم المرتبت، معاف کیجئے گا، میں نے کسی تقریر میں مسجد کے تعمیر کی فضیلت سنی تھی کہ جو اللہ کے گھر تعمیر کرے اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ یہ مسجد بنے گی اور اس میں کسی کا پیسہ نہیں لوں گا۔ تو میں پریشان ہو گیا، اللہ کے دربار میں رویا، رات بھر گڑگڑایا، اللہ کے سامنے گڑگڑایا، اے اللہ کیا میری غربت کے وجہ سے اے اللہ مجھے یہ فضیلت نہیں ملے گی؟ اے اللہ کیا میں اس میں حصہ نہیں لے پاؤں گا؟ میں رات بھر رویا، میرے ذہن میں ایک تدبیر آئی، میں نے مزدوری کی، اور مزدوری کرنے کے بعد جو چند سکے میں نے کمائے اس سے میں نے چند اینٹیں خریدی، اور رات کے وقت جب سب لوگ سوئے ہوئے تھے، جہاں مسجد کی اینٹ پہلے سے رکھی ہوئی تھی، میں رات کے وقت لا کر کے اور خاموشی سے مزدوری کر کے جو چند اینٹیں میں نے خریدی تھی وہ اینٹیں لا کر کے اسی اینٹ میں ملا دیا جہاں پہلے سے اینٹیں رکھی ہوئی تھی۔ اے میرے نوجوانوں، چند اینٹ ملانے کی وجہ سے اللہ کے یہاں جنت میں محل اللہ کبھی کبھی دنیا میں دکھلا دے